میرے نبی پاک علیہ السلام جس معاشرے میں تشریف لائے نا، اس معاشرے میں بڑے عیب پائے جاتے، بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، قتل و غارت تھی، سارا کچھ۔ ابو سفیان کہتے ہیں ہم سارے جرم کرتے تھے، لیکن عرب کے لوگ جھوٹ نہیں بولتے، فرماتے چوری چکاری ظلم بربریت سارا کچھ تھا، اور ہم سمجھتے تھے کہ جھوٹ بولنا ہمارے عصب نسب کے خلاف، یہ ہماری شان مردانگی کے خلاف۔ ہم کہا کرتے تھے کمزور لوگ جھوٹ بولتے، بزدل لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ جو لوگ عصب نسب والے ہوتے ہیں، کردار و عمل والے ہوتے ہیں، سردار ہوتے ہیں، جن کا پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، وہ لوگ کبھی جھوٹ ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ابو داؤد شریف میں موجود ہے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ بخل بڑی بری چیز ہے، پر کیا مومن بخیل ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کبھی کبھی مومن کنجوسی کرتا ہے، ہو جاتی ہے، اگرچہ نہیں ہونی چاہیے۔ یا رسول اللہ مومن بزدل بھی ہوتا ہے؟ فرمایا ہو جاتا ہے۔ عرض کیا یکون المؤمن کذابا، یا رسول اللہ مومن جھوٹا بھی ہوتا ہے؟ فرمایا قال لا، مومن سب کچھ ہو سکتا ہے پر مومن جھوٹا ہو سکتا، مومن جھوٹ بول سکتا، جھوٹ نہیں اس کی زبان سے نکلتا، یہ مومن کی شان ہی نہیں۔ عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ ہماری مردانگی کے خلاف۔ ہمارے تو ملک میں جتنا بڑا جھوٹا ہوتا ہے اللہ ماشاءاللہ اتنا وہ بڑا قد کر جاتا ہے، جس کو ہمارے ملک میں لوگوں نے سیاست نام ہی جھوٹ کا سمجھا۔ ٹی وی پہ بیٹھ کر بہت بڑی جماعت کا بہت بڑا سربراہ کہتا ہے فلانا کام 6 مہینے میں ہو جائے گا، بہت بڑی بات، 6 مہینے میں ختم ٹھیک ہو جائے گا آپ کا مسئلہ۔ 6 مہینے کے بعد جب پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں سیاسی بیاض۔ اتنا ظلم شرم ہی نہیں آئی؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب کچھ صحابہ چلے گئے نا ہجرت کر کے حبشہ کی طرف، تو حبشہ کے نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو بھی بلایا اور پیچھے سے جو قریش لینے گئے انہیں بھی بلایا، بات چیت ہو گئی، تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں کسی سردار سے نہ پوچھوں بات کیا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں تجارت کی غرض سے حبشہ گیا ہوا، تو نجاشی بادشاہ کے کچھ لوگ آئے اور مجھے لے گئے، کہنے لگے بادشاہ بلا کر، کہتے میں سردار تھا۔ بادشاہ نے جب بلایا تو اس نے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں مجھ سے سوال و جواب شروع کیے، تو میں نے وہ رٹی رٹائی گردان جو سارے پڑھا کرتے تھے وہ میں نے پڑھ دی کہ معاذ اللہ جادوگر ہے، ساحر ہے، کاہن ہے، لڑائیاں کرا دی، نیا مذہب لے آئے، معاذ اللہ وہ جو گردان عرب کے لوگوں نے، ابو جال نے، ابو لہب نے رٹی ہوئی تھی میں نے سنا دی۔ کہتے اس نے ایک سوال پوچھا، اس نے کہا چل ابو سفیان جو تو کہتا ہے ٹھیک ہی کہتا ہوگا معاذ اللہ، لیکن یہ بتا کہ کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ کیا انہوں نے کبھی؟ بہت بڑی بات ہے، اس کو سمجھنا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میرے دل میں 1 منٹ کے لیے خیال آیا کہ میں جھوٹ بول دوں، کہہ دوں کہ وہ بولتے ہیں معاذ اللہ جھوٹ، لیکن پھر میرے اندر سے آواز آئی کہ تو قبیلے کا سردار ہے، اور جو مردانگی والے لوگ ہوتے ہیں ان کی زبانوں سے کچے جملے نہیں نکلتے، وہ جھوٹ نہیں بول۔ جو کسی منصب پر فائز لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ان کی زبان ہر وقت چسکے کے لیے تھوڑا یہاں جھوٹ تھوڑا وہاں جھوٹ نہیں پھینک، وہ لوگ جھوٹے نہیں ہوتے۔ تو سردار ہے، تو چودھری ہے، تو سربراہ ہے، تو اہل ہے، تو منصب والا ہے، جھوٹ بولے گا؟ کہتے مجھے کہنے لگا سوچ کیا رہے ہو، بتاؤ کبھی جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے فیصلہ کیا، میں نے کہا نہیں میں سردار ہو کے جھوٹ بولوں؟ کہتے ہیں میں فوراً بول پڑا، میں نے کہا وہ رشتے میں میرے بھتیجے لگتے ہیں، میرے سامنے آنکھ کھولی، میرے سامنے بچپن گزرا، میرے سامنے جوانی گزری، میرے سامنے شادی ہوئی، میں نے ان کی زندگی کے بڑے رات دیکھے، میں نے انہیں ماں سے بچھڑتے بھی دیکھا، دادا کی گود میں کھیلتے بھی دیکھا، پھر دادا کے جنازے پر بھی دیکھا۔ اس نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا؟ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ کہا ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا؟ کبھی نہیں نکلا ان کی زبان سے جھوٹ۔ تو کہتے اب نجاشی نے فیصلہ سنایا، نجاشی نے بات کی، فیصلہ سنایا تو کمال کر دی۔ کیا بات کی نجاشی نے؟ کہنے لگا ابو سفیان پھر تم کس طرح کہتے ہو کہ ان کا دین سچا نہیں؟ کہنے لگے جو بندوں کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا وہ رب کے معاملے میں کیسے بولے گا؟ جو بندوں کے معاملات میں جھوٹ نہیں بولتا ان سے یہ توقع کیسے رکھتے ہو کہ وہ اللہ کے معاملے میں جھوٹ بولیں گے؟ فرمایا مان کیوں نہیں جاتے کہ اگر وہ بندوں کے حق میں سچے ہیں تو اللہ کے پیغام کے حق میں بھی سچے۔ سچائیاں حسن ہے، لیکن نا تیرے جملوں کے لوگ قیدی ہو گئے، اور جب ٹٹول کے دیکھا تو اندر سے تو کچھ اور نکل آیا۔ کل تو کچھ کہہ رہا تھا، سویرے اٹھ کے تو کچھ کہہ رہا، تیرے لفظ کچھ ہے، تیرا رویہ کچھ اور ہے۔ زندگی میں یاد رکھنا کسی بڑے کی خوشامد کر کے کبھی اسے محبت نہ ڈال۔ جھوٹ بولتے ہیں اپنا حلیہ ہم نے صداقتوں کے بادشاہوں جیسا بنایا ہوتا، لیکن ہمارے لفظوں میں جھوٹ ہوتا، ہمارے لب و لہجے کے اندر یہ کراہت ہوتی ہے۔ حضرت باجید بستامی فرمایا کرتے تھے جو زبان کا سچا نہیں ہوتا اس کو کبھی معرفت کا نور نصیب نہیں ہوتا، جا کے 2000 جوبہ ڈال کے بیٹھ جائے۔ معرفت کا نور اسے ملتا ہے جس کی زبان پر
حق اور سچ ہوتا ہے. یاد رکھ سچائی اتنی بڑی دولت ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری حدیث لکھی ہے. کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا. اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے کلمہ پڑھنا ہے پر 4 چیزیں ہیں جو مجھ سے چھوٹتی نہیں اور آپ ان کو حرام کہتے ہیں. تو حضور آپ حکم کرے کیا کروں؟ فرمایا چل تو بول وہ کیا ہے. کہنے لگا جی میں شراب کا بھی عادی ہوں. معاذ اللہ. بولیے استغفر اللہ. سارے بولیے میں شراب کا عادی ہوں مجھ سے چھوٹتی نہیں. اور پھر کہنے لگے میں چوری کا بھی عادی ہوں جاتی. اور تیسری بات یہ کہ میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زنا کا بھی عادی ہوں. اور چوتھی میرے اندر بیماری ہے کہ میں جھوٹ بہت بولتا ہوں. یہ عادتیں چھوٹتی نہیں. میں ان کے ہوتے ہوئے کلمہ کیسے پڑھوں؟ آپ کے دین میں یہ شدید بری چیزیں اور مجھ سے چھوٹتی نہیں تو کیا حکم ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام کو اللہ نے بڑی حکمت عطا فرمائی, بڑا نوازا ہے نبی پاک. حضور نے بڑے خوبصورت جملے کہے. فرمایا کو سودا کرنے میں عرض کی حضور حکم ہو. فرمایا 4 میں سے ایک چھوڑ دے, کلمہ پڑھ لے, سودا کرنا. حضور حکم کرے کون سی؟ صحابہ کہتا ہے اب آپ بول رہے تھے کہ یہ کیا بات ہے, 4 چیزیں حرام میں کب تھی ہے؟ حضور کہتے ہیں ایک چھوڑ دے. میں ایک وعدہ کر. کہا یا رسول اللہ حکم کرے. تو صحابہ کہتے ہیں اب جب حضور نے کہا ایک چھوڑ دے تو ہم پھر تجزیہ کر لیتے کہ شراب بڑی گندی ہے, زنا بڑا گند ہے, چوری کسی کے حق میں ڈاکہ ہے, ظلم ہے. لیکن میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوبصورت فرمایا. فرمایا چل تو جھوٹ چھوڑ دے. کیا چھوڑ دے؟ اللہ اکبر. فرمایا جھوٹ چھوڑ دے. عرض کی باقی؟ فرمایا باقی اللہ فضل کرنے والا ہے, تو جھوٹ چھوڑ دے. اب لوگ کہتے ہیں کہ میرا ہے کہ اتنی گندی چیزیں, شراب بھی, زنا بھی, چوری بھی, اور حضور نے صرف جھوٹ چھڑوایا ہے. وہ سردار کہتا ہے میں گھر گیا, شراب کی بوتل پہ ہاتھ ڈالنے لگا. دل میں خیال آیا شراب پی کے صحابہ کے مجمع میں جاؤں گا. تو اگر کسی صحابی نے پوچھا کہ تو نے شراب پی ہے, جھوٹ بولوں گا تو نبی پاک کے وعدے کا کیا بنے, اور سچ بولوں گا تو اس محفل نور میں بیٹھوں گا کیسے شراب پی کے؟ کہتے 2-3 دفعہ ہاتھ بڑھایا پر مزہ نہیں آیا. میں نے پٹکی دیوار کے ساتھ بوتل, میں نے کہا یہ تو گئی, یہ نہیں پیوں گا آج کے بعد. کہتے پھر میں باہر نکلا اس عورت کے پاس رات گزارنے جہاں منہ کالا کرنا تھا. کہتے جب پہنچا تو اس نے پہلا سوال پوچھا. کہنے لگی سنا ہے تو کلمہ پڑھ گیا ہے؟ کہتے بس وجود چکنا چور ہو. او میرے دوستو, لوگ پوچھتے تو ہے نا تو کس کا بیٹا؟ ہاں او سنگیو, لوگ پوچھ لیتے ہیں تو کس استاد کا شاگرد ہے. اور یارو یاد رکھو تیرا حلیہ دیکھ کے لوگ پوچھتے ہیں تو کس مرشد کا مرید ہے. یاد رکھ اپنے لیے نہ صحیح کسی کی عزت کے لیے صحیح, اپنے لیے نہ صحیح کسی کی عزت کے لیے تو کسی کے لیے ہی بدل جا. یار تو کسی کا ہی خیال کر جا, چل کسی اور کے لیے اپنے آپ کو تبدیل کر جا. اپنے لیے نہ صحیح دیکھ تو کسی اور کے لیے بدل جا. اب تیری کسی اور سے بھی نسبت ہے, لوگ کسی اور سے ساتھ منسوب کرتے ہیں. ان کا دیوانہ ہوں, ان کا مجذوب ہوں. کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں؟ کہا اس بی بی نے. کہنے لگی سنا ہے تو کلمہ پڑھ گیا ہے. کہتے بجلیاں دوڑ گئی. میں نے کہا اگر جھوٹ بولوں تو حضور کے وعدے کا کیا بنے؟ محبوب نے کہا جھوٹ نہیں بولنا, اگر سچ بولوں تو پھر اس کے قریب کیسے جاؤں؟ کہتے وہاں سے بھی لوٹ آیا. اب میری زنا کی عادت بھی گئی. اگلی شام ہوئی تو سامنے مال پڑا تھا ایک آدمی کا. وہ آدمی کا فلطاس پہ ہاتھ ڈالنے لگا تو دل میں خیال آیا یہ سویرے تفتیش بھی کرے گا. اگر پوچھتا کہا گیا کہ تو نے تو نہیں چوری کی تو جھوٹ تو میں بول ہی نہیں سکتا. حضور سے وعدہ کیا ہے اور سچ بولوں گا تو میری آبرو کیا بچے گی. کہتے شام ایک دن میں گیا, اگلے دن کی شام ہوئی تو صرف سچ کی عادت اپنائی. میرا زنا بھی گیا, میری چوری بھی گئی, میری شراب کباب بھی گئے. کہتے ہیں تیسرے جا کے دروازہ رسول میں بیٹھا. صحابہ باقی اپنا کام کرتے رہے, میں صرف مصطفیٰ کا چہرہ تکتا رہا. میں بس چہرہ تکتا رہا. دیر ہو گئی تو ایک صحابی کہنے لگے کیا دیکھ رہے ہو؟ تو میں نے کہا اس رسول کا کمال دیکھ رہا ہوں, اس معموم کا کمال دیکھ رہا ہوں. ایک جھوٹ چھڑوایا ہے تو رب کریم نے مجھے سارے تقوی عطا فرمائے. یہاں تو جھوٹ کے پلٹتے ویروں نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہے مریدوں کی, جاؤ کرامتیں بیان کرو, سناؤ, فیس بک پہ دو. جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے. اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں, جنہ ویکھ لیا او تے بول دے نہیں. یہ جھوٹ کا پلندہ لے کر کے تو پھر رہا ہے, اس کو سنبھال کے رکھ. سچائی انسان کو جوان رکھ, سچائی آدمی کو بڑا کر,
सच्चाई उसके रिश्ते कायम रखती है। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सच का दर्स किया, सच्ची बात का हुक्म कहा, पर मैं सच बोलो। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाया करते थे कि सच्चाई इतनी बड़ी चीज है कि सच्चाई को तो आग नहीं जलाती। फरमाया करते थे सच्चाई को तो मिट्टी नहीं खाती। फरमाया करते थे सच्चाई को तो दरिया नहीं डुबोता। लोगों ने पूछा दलील, फरमाने लगे मेरा एक दैरिये से मुनाजरा हो गया। लोग बहुत सारे इकट्ठे हो गए। जब बात जरा आगे बढ़ी तो दैरिया मानता नहीं था, मैं दलाइल देता, वो भी मुझे देता। सादे लोग बोल पड़े, कहने लगे हजरत जी हम ठाते हैं सुन के, रिजल्ट भी निकाले। तो फरमाते मैंने दैरिये से कहा चल रिजल्ट निकाल लेता। आग जलाते हैं, दोनों हाथ डालते हैं, जो सच्चा होगा बच जाए, जो सच्चा होगा। फरमाते थे सच्चाई को आग भी नहीं जलाती, जो सच्चा होगा बच जाएगा और जो झूठा होगा जल जाएगा। फरमाते आग जला ली। अब मैंने उसे कहा चल हाथ डाल, तो वो झूठा था, झूठ के पैर कोई नहीं होते, वो हाथ ही नहीं आगे, हाथ ही नहीं बढ़ाता। कहते मैंने जबरदस्ती पकड़ के उसका हाथ आग में किया, कई देर तक आग में रखा, ना उसका जला ना मेरा जला। कहते बाहर निकला, लोगों ने शोर कर दिया ये क्या है। मैंने अर्ज की मौला ना उसका जला ना मेरा। फरमाते आतिफे गैब से निदा आई, मालिक बिन दिनार सच्चे के हाथ में भी जिसका हाथ हो हम उसका भी नहीं जलाया कर। सच्चे के हाथ में भी जिसका हाथ हो आप उसका भी, तेरा हाथ उसने पकड़ा और जला दो, कहा लैदा कर। कहते मैंने कहा चल भैया लैदा डाल दे। और डरने लगा, मैंने कहा ये तो डालना ही पड़ेगा। कहते हाथ डाला, उसका जल गया, मेरा बच गया। तो लोग कहने लगे ये क्या हुआ। तो मैंने कहा कुछ भी नहीं हुआ, मेरा कमाल नहीं, मेरा रब भी सच्चा है, मेरे रब के वादे भी सच्चे हैं, कुरान भी सच्चा है, कुरान के ऐलान भी सच्चे हैं, महबूब भी सच्चे हैं और महबूब के फरमान भी सच्चे। सच्चाइयां तो आग में डाले तो नहीं जलती, हम लोग कैसे अलग-अलग हो। और फिर मैंने अर्ज की कि कोई फायदा नहीं होता, लोगों बिला वजह झूठ बोलते, झूठी ख्वाबे बयान, झूठे नजरियात और झूठी कहानियां लोग गढ़ के बयान करते, आते हैं तो कसीदा खानी करते, बादशाहों के, पीरों के, उलमा के कसीदे पढ़ते आके उसको कहते हैं क्या बात है, क्या बात ना भाई, वो तारीफ होती नहीं जो मुंह पे की जा रही। तारीफ तो वो होती है जो तू किसी तीसरी जगह जाके बैठ के करता है। ये मेरी बात याद रखे, जो मुंह पे की जाती है वो खुशामद होती। हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे जो मेरी तारीफ करता है मेरा दिल करता है कि उसके मुंह में मट्टी डालूंगी। हमारे एक बुजुर्ग थे मौलाना गुलाम अली ओकाड़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह, रात में ओकाड़े में था तो उनकी खुशबुएं बड़ी आ रही थी वहां से। तो उनकी जब कोई तारीफ करता था तो वो इस दौर में हम ये नहीं ना कह सकते किसी को कि तेरे मुंह में मट्टी डालूं। तो जब कोई तारीफ करता था तो वो अपने रग में बोलते थे, फरमाया करते दिल करता है तेरे मुंह में मैं खाके शिफा डालूं, तेरे मुंह में मदीने की खाके शिफा डालूं। तो बंदा कहता क्या मतलब, कहते लगे हजरत उमर मिट्टी कहा करते थे ना, तो मैं कह नहीं सकता, कहीं तू नाराज ना हो। तो मुंह पे तो खुशामदे 2 मिनट आए। और पीर भी चूंकि उलमा बीना माशाल्लाह मेरी तरह जो कहलवाते, उलमा मशाइख बड़े लोग वो तारीफ के अल्लाह ताला खैर करे बड़े मजे होते हैं। तो थोड़ी देर तारीफ करता है, आने वाला कहता है हजरत जी बल्ले बल्ले, सारी रात तुसी रहे हो ख्वाब, ये 2-3 तारीफें सुनो, अब मैं गया, आप जाने और आपका काम जाने। तो भाई तारीफ खाली करते रहने का क्या मतलब है। प्यारा तो वो होता है जो मिशन का वारिस हो। वो का एक मेला लगता था खाना काबा के पास, सिर्फ औरतें इकट्ठी होती थी, मेला लगा हुआ था। तो रात जानने वाला यहूदी आलिम भी आया हुआ था। वो बीवियों के मजमे पे नजर डाल के कहने लगा, बीवियों मर्द का काम तो कोई नहीं औरतों के मजमे में बात करना, लेकिन मैं तुम्हें एक पैगाम देने लगा हूँ। अल्लाह के आखिरी रसूल जो मक्के में पैदा होने वाले उनके आने का वक्त करीब आ गया है। वो बीबी बड़ी खुशनसीब होगी जिन्हें उनकी रफाकत मिलेगी। औरतों ने जब देखा कि मर्द आ गया औरतों के मेले में तो उन्होंने डांटा, झिड़का, का चल उठा अपनी किताबें और निकल जा। हजरत खदीजा कहती है बाकियों ने डांटा पर मैंने बात पल्ले से बांध ली, मैंने पल्ले से बांध ली और मैं इंतजार करने लगी कि अल्लाह करे वो नसीब मेरे ही हो, अल्लाह करे मुकद्दर मेरा ही खुले। आप फरमाती मैं तस्बीह पढ़ती, दुरूद पढ़ती, मैं उस जमाने में जो अल्लाह का जिक्र जिस तरह होता था वो मैं शुरू करती, और जब फारिग होती तो मैं इंतजार करती कि अल्लाह मेरे नसीबे खोल दे। कहती है आहिस्ता 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 मैं हुजूर की तारीफ सुनने लगी, आहिस्ता आहिस्ता तारीफ सुनने लगी। नबी पाक सादिक हैं, अमीन हैं, सच्चे हैं, दयानतदार हैं। इस बुरे और मैंने मुआशरे में भी वो सबसे आला भी है और सबसे उजले भी है, वो सबसे पाकीज़ा है। मैं सुनने लगी तारुफ, आहिस्ता आहिस्ता मैं उनकी गर्विदा होने लगी,
ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جناب ابو طالب کے پاس رہتے تھے. قحط آ گیا, حالات بگڑ گئے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے چچا کہنے لگے, بیٹے اگر مال تجارت لے کے شام جاؤ تو بڑا نفع کماؤ گے, ہمیں ضرورت بھی ہے, اور اگر ہو سکے تو ختیجہ کا مال لے کے جاؤ. اور نبی پاک نے کہا, چچا میں نہیں کہوں گا کسی سے جا کے, میں نہیں کہتا کسی سے جا کے, جو میرے نصیب میں ہوگا میرا رب خود عطا فرمائے گا, میں نہیں کہوں گا. مصطفیٰ نے تو نہیں کہا. حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے, میں نے خود اپنی خادمہ کو بھیجا, میں نے کہا جا کے پوچھو تو صحیح کہ میرا مال قبول ہوتا بھی ہے کہ نہیں, پوچھو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. حضرت ختیجہ کی خواہش ہے کہ آپ مال لے کے جائے, حضور نے قبول کر لیا. جناب ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے, میسرہ ان کا نام تھا. جناب ختیجہ نے ان کو ساتھ بھیجا. فرمایا, تین باتیں ارشاد فرمائی. ایک تو فرمایا سارا رستہ غور سے دیکھنا میرے نبی کے ساتھ کیا معاملات درپیش ہوتے ہیں. ابھی اعلان نبوت نہیں کیا, فرمایا ذرا غور کرنا, میرے مصطفیٰ کا مطالعہ کرنا, اور مجھے واپس آ کے سبق سنانا. وہ جو تم نے چہرہ بددعا کی تلاوت کی ہو ذرا مجھے واپس آ کے سنانا. جنہاں نے دل پر جانی ڈٹھا ہو اکھیاں ہی تک لئیاں, تو ملے ہو تے ساجر ملیا ہو ناسان لگ پئیاں, ذرا جا کے نا تلاوت کرنا مجھے دکھ. اور دوسرا فرمایا تم میرے غلام ہو تو مصطفیٰ کے بھی غلام بن کے رہنا ہے. میں سنتی ہوں کہ کردار کے, افکار کے, نظریات کی عظمت کے بلند و بالا, وہ جیسے کہے ویسے کرنا. اور تیسری حضرت ختیجہ نے نصیحت فرمائی. فرمایا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے اختلاف نہ کرنا. یہ چلتے ہوئے معاہدہ کیا, جو وہ کہہ دے سو کر جانا. غلام کہتے ہیں میں ساتھ گیا, باتیں میں نے سن لی, لیکن جب سفر شروع ہوا نا ابھی چند منزلیں طے ہوئی تھی. میں نے کہا ختیجہ آپ نے کیا نصیحت کرنی تھی, ان کے ساتھ جو رہے گا وہ ان کا غلام ہی بن جائے گا, ان کے ساتھ جو رہے گا تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جن ویکھ کے چن شرماوے, جے رکھے ہاتھ پھلا وچ ہاتھ نال پھلا رل جاوے, تے ادھی راتی چن چڑھ جاندے جدو جلوہ فرماوے. مایا جو بھی ساتھ رہتا غلام ہو جاتا. میسرہ کہتے میں گیا, تجارت شروع ہوئی. کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب منڈی میں پہنچے تو لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کے مال بیچ رہے تھے. اللہ کے محبوب جب گئے نا تجارت کرنے تو ایک آدمی کہنے لگا چلو معاذ اللہ بتوں کے نام تھے لات و منات, کہنے لگا لات کی, عزا کی, منات کی قسم اٹھاؤ. تو نبی پاک فرمانے لگے ان کی قسم اٹھاؤ جن کا میں نام لینا بھی پسند نہیں کرتا. ابھی اعلان نبوت نہیں کیا. اور فرمایا ویسے بھی میں قسم دے کے مال نہیں بیچتا, خریدنا ہے تو خریدو, نہیں خریدنا تو نہ خریدو. کہتے ہیں لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کے پیچھے جاتے تھے, اور میرے نبی جس سے رخ پھیرتے تھے وہ نبی پاک کے پیچھے ہو جاتا تھا. کئی گنا زیادہ نفع کمایا. ہم رستے میں تھے, حضور ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے. ایک عیسائی راہب غار میں بیٹھا تھا, نکل کے آ گیا, مجھ سے کہنے لگا مجھے وہ جانتا تھا. میں سنا یہ کس کو ساتھ لائے, یہ کون ہے؟ میں نے کہا اہل قریش کے ایک معزز آدمی ہے. کہنے لگے یار جس درخت کے نیچے یہ لیٹے ہوئے ہیں یہاں عام آدمی نہیں لیٹ سکتا, یہاں وہی لیٹے گا جو اللہ کا سچا رسول ہوگا, یہاں دوسرا کو لیٹ ہی نہیں سکا. یہ رسول ہے, ان کا خیال رکھنا, خیال رکھنا. کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب یہ نبوت کا اعلان کرے. میسرہ کہتے ہیں میں غلام ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں مجھے بھانے لگی. جب واپسی پہ نکلے تو گرمی بڑی شدید تھی. فرماتے ہیں جب دھوپ تیز ہوتی تو بادل کا سایہ آ کے حضور پہ سایہ کر دیتا. بادل کا ٹکڑا نبی پاک پہ. میرے نبی پاک سے صحابہ نے پوچھا حضور آپ کب نبی تھے؟ فرمایا ابھی آدم کی مٹی گوندی جا رہی تھی, ابھی آدم کی مٹی گوندی جا رہی تھی, میں تب بھی اللہ کا رسول تھا. میرے بھائی نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ختیجہ کے غلام کہتے واپس آیا. اور پہلے بھی کئی دفعہ حضرت ختیجہ کا مال گیا تھا, بڑے نفع آئے تھے, پر جو نفع اس سال آیا وہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا. کہتے ہیں مجھ سے حضرت ختیجہ کی سہیلی بھی بیٹھی تھی, میں بھی آ گیا. اور جناب ختیجہ کی سہیلی کہنے لگی چل مال کے بارے میں کچھ بتا, کتنا بکا؟ میں نے کہا مال چھوڑو مصطفیٰ کی سنو. اور پھر کہتی چلو ٹھیک ہے, بادل سایہ کرتا تھا, چلو ٹھیک ہے. تم سے راہب نے پوچھا تھا یہ صحیح ہے, انہوں نے تیری سارے رستے بڑی خدمت کی, تیرا بڑا خیال رکھا, پر یہ بھی بتا تجارت کیسے ہوئی؟ تو میں سے کہنے لگا زندگی میں نے بھی ساری گزار دی ہے, پر اس رسول کے ساتھ 4 دن ہی گزارے ہیں. ہاتھ ہو گئی مجھ سے, اور کچھ نہ پوچھو, اور کچھ نہ پوچھو. آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کرے, اور کچھ نہ پوچھو, بس ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر, اور چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے.
बस मुझे हुजूर के तज़किरे बयान करने हैं, जिक्र मुस्तफ़ा करना है। हजरत खदीजतुल कुबरा बड़ी मुतासर हुई, कहती है मुझे दर्जनों लोगों ने पैगाम निकाह दिया था और मैंने सुनी नहीं थी। मैंने नफीसा के हाथ पैगाम भेजा, मैंने कहा मेरी उम्र 40 साल है, उनकी 25 साल, और मेरा आवाल और तरह का है, वो शहनशाह है, जाके पूछो तो सही, भला मैं कबूल होती हूँ? पूछो। नफीसा कहती है मैं आई तो वो खातून जिनके लिए लोग बड़े बड़े कुरैश पैगाम देते थे, पैगाम लेके आई। तो रसूल पाक ने अजीब रंग बयान किया अपनी सीरत का। जब मैं पहुंची मैंने कहा खतीजा निकाह करना चाहती है। नफीसा कहती है मेरा ख्याल था कि कोई और होता तो कुर्सी से उठ खड़ा होगा, फौरन कहेगा अच्छा जल्दी करो बात करो। जब मैंने आके कहा ना हुजूर खतीजा निकाह करना चाहती है, तो नबी पाक ने मेरी तरफ देखा, फरमाया वो कहती है कि तुम कहती हो? कब वो कहती है? तो हुजूर ने फरमाया ठहर जाओ, मैं अपने चचा से पूछ के बताऊंगा, मैं मशवरा करूंगा, मैं पूछ के बताऊंगा। ओ भाई, नबी पाक सिवाय खुदा के किसी के पाबंद नहीं, लेकिन मेरे मुस्तफा ने अपनी उम्मत को ये दर्श दिया है कि जो बड़ों के शफकत के साए में चलता है अल्लाह उसकी मदद फरमाया करता है। तुझे क्या पता तेरा अच्छा भला किस बात में? कहा निकाह करना चाहती हूँ, फरमाया चचा से पूछ के बताऊंगा। खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती है उन्होंने पूछा, जनाब अबू तालिब कहने लगे ये तो खुशकिस्मती है कि हमें ऐसी बहू मिल जाए जिसके किरदार में, अफकार में, नजरियात में इतनी नफासत। मुस्तफ़ा करीम के साथ निकाह हुआ, कुर्बान जाएं। हजरत खतीजतुल कुबरा की शादी हुई तो भाई बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है अपने आप को ढालना। लेकिन जनाब खतीजा की जिंदगी उठा के देखो, मैं ये नहीं कह सकता वो करोड़पति थी, अरब खरब की मैं बात ही नहीं कर सकता, और 20-20 नौकरानियां थी उनके पास, दर्जनों उनके पास गुलाम थे। लेकिन जब रसूलुल्लाह के दरवाजा नूर पे आई हैं, उन्होंने मेरे नबी के घर में झाड़ू भी दिया है, उन्होंने हुजूर के कपड़े भी धोए हैं, उन्होंने रसूलुल्लाह के लिए अपने हाथों से खाना बनाया। हजरत खतीजतुल कुबरा का हाल ये था कि एक जोड़ा रह गया, कई जगह से पाबंद लगे हुए, मैं गुड्डी हथ डोर सजन दे और जिंज रखे उंज रहना, वाजिब नहीं जे विच शरीयत मंदा कसम लो कहना। बस ठीक है, जिस हाल में महबूब राजी है, कहा हर चीज कदमों में रख दी और हुजूर के हर रिश्ते का ख्याल किया, नबी पाक की हर ख्वाहिश का। औरतें बिलखुसूस मेरी बात पे तवज्जो करें जो अर्ज करने लगाओ, आग लगी हुई है घरों में, फसाद है, लड़ाई है, झगड़ा है, दंगा है, ये तेरा रिश्तेदार वो मेरा रिश्तेदार। हजरत हलीमा सादिया रजाई माँ है, जब तशरीफ लाई तो मुस्तफा करीम ने फरमाया खतीजा ये मेरी अम्मा है। जनाब हलीमा सादिया कहती है मैं घर में रही, मेरी खिदमत की, मुझे खाना पका के दिया, बिस्तर बिछा के दिया, कपड़े लेके दिए, और जब मैं जाने लगी तो कहने लगी आप मेरे मुस्तफा की अम्मा है, पहली दफा आई है, थोड़ा सा तोहफा ना दे दो? मैंने कहा जैसे मर्जी। हजरत हलीमा कहने लगी तो जनाब हलीमा सादिया को 40 बकरियां और 1 ऊंट तोहफे में अता फरमाया। और ये जो बीबी आके माली बनी है ना, आज जिस दरख्त की छांव में तू बैठी हुई है ना, अगर तू समझे तो असल एहसान उस माँ का है जिसने ये परवान चढ़ा के तुझे दिया है। असल नेकी उस अम्मा की है जिसने तेरे सर पे ये सरताज रखा है, और तू उस माँ को ही बोल गई है। और शिकवा बहू से नहीं, शिकवा उस बेटे से है, बेटे से है जो अलहदा भी होने लगा था तो अम्मा से अलहदा हो गया है, इसलिए सोचा ही नहीं कि माँ के हाथ उठ जाए तो अर्श का मालिक कहता है फरिश्तों से कि पीछे हट जाओ, माँ और बाप औलाद के लिए जो मांगेंगे मैं फौरन अता करूंगा। हजरत खतीजा के भाई नहीं थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर हयात नहीं थे, 2 बेटे थे हजरत खतीजा, और वो दोनों बेटे पिछले खामन से थे। जरा अकल की कसौटी पर तोलिएगा कि किसी बीबी के बेटे हो और पिछले खामन से हो, उस आदमी का रवैया किस तरह का होता है। लेकिन मेरे रसूल पाक का रवैया इस तरह का था। मैं आपको सीरत की किताबों से इमाम हल्बी ने, कस्तलानी ने, साहिब फतहुल बारी ने लिखा है, रसूल कायनात सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए होते थे और जागो और सुनो, अल्लाह करे हजरत खतीजा का मेरे नबी से रिश्ता और मेरे नबी का हजरत खतीजा का रिश्ता हमारी समझ में आ गया तो समझ लो हमारे घर जन्नत बन जाएंगे, रोशनी फैल जाएगी, समझो और सीखो। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है नबी पाक सो जाते थे ना दोपहर को तो कहती थी मौला अली से लेकर अबू बकर सिद्दीक तक किसी की ताकत नहीं होती थी हुजूर को आके बेदार करे। सुबह अदम समझा जाता था,
اور میں ایک جملہ آگے بڑھا کے کہوں گا، میں کہوں گا اماں جی آپ مولا علی سے لے کر ابو بکر صدیق تک فرماتی ہے نا، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ سو جائے تو جبریل بھی نہیں جگا سکتے، وہ بھی نہیں آ سکتے، وہ بھی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں کہ مولا کیسے جگاؤ، حضرت جبریل بھی نہیں جگا سکتے۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں تھی مدینے میں حضور کے گھر میں تھی، نبی پاک میرے گھر میں موجود تھے اور سید عالم سوئے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ کے پچھلے خامند کے بیٹے جناب آلہ آ گئے اور وہ مسجد میں آ کے بولے، مسجد میں توجہ کرنا، مسجد میں بولے، انہوں نے مسجد میں آ کے پوچھا کہ نبی پاک کہاں ہے؟ مسجد میں۔ جناب عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور سوتے ہوئے بیدار ہو گئے، حضور تامت سمیٹی، فوراً سر کے اوپر کپڑا رکھا، میں نے کہا حضور کہاں جا رہے ہیں؟ فرماتی ہے میں نے ایک دفعہ پوچھا تو حضور نے 3 دفعہ فرمایا میرا حالہ آ گیا ہے، میرا حالہ آ گیا ہے، میرا حالہ آ گیا ہے، خدیجہ کا بیٹا آ گیا ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی کے رشتوں کا جو تقدس بیان کیا اس کو سمجھیے، فرمایا حالہ آیا ہے، بیدار ہو کے خود تشریف لے گئے۔ یہ تو حالہ تھے نا، بڑے بیٹے حضرت خدیجہ کے سب سے، ان کا نام ہند تھا، اور حضرت ہند سے کوئی بندہ تعارف پوچھتا نا، نبی پاک کا جو حلیہ ملتا ہے نا کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، حضور کا مکھڑا کیسا تھا، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تیاک مستانی ہے، مخمور اکھی این مت بریاں۔ یہ جو حضور کا حلیہ ملتا ہے نا، یہ حضرت ہند کا بیان کیا ہوا ہے۔ وہ بیان کیا کرتے تھے کہ نبی پاک کی آنکھیں کیسی تھی، حضور کے جلوے کیسے، وہ بیان حضرت خدیجہ کے بیٹے۔ کوئی ان سے پوچھتا کہ بڑے راضی رہتے ہو ہند، بڑے راضی رہتی ہو، تو حضرت ہند کیسے راضی کیسے نہ رہوں، راضی کیسے نہ رہوں، میرے بھائی کا نام علی المرتضیٰ ہے، بہن کا نام فاطمہ الزہرا ہے، ماں کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے، اور باپ کا نام محمد مصطفیٰ ہے، میں راضی کیسے نہ رہوں۔ کنز المال میں حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث ہے، جناب عائشہ فرماتی ہے دوپہر کو حضور آرام کرتے تو کوئی آیا نہیں کرتا تھا، ایک دن ایک بوڑھی آ گئی، دروازے پہ اس نے چھڑی پکڑی ہوئی، کہتے وہ اندر آئی تو نبی پاک بڑی تیزی کے ساتھ اٹھے، حضور سید عالم نے قریب بٹھایا، دیر تک حضور باتیں کرتے رہے، دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ فرماتے ہیں حضور نے اسے کوئی اضافی وقت دیا، عام صحابہ اس وقت آتے نہیں تھے، حضور کے آرام کا وقت تھا، اضافی وقت دیا نبی پاک نے، اور فرماتے ہیں جب وہ جانے لگی تو نبی پاک نے تحفے بھی عطا فرمائے، اور پھر ایک غلام سے، حضرت بلال سے یا کسی غلام سے فرمایا کہ ساتھ جاؤ اور گھر چھوڑ کر کے آؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزاز دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں دیر تک ملاقات بھی، تحفے بھی، انفرادی ملاقات۔ بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، میرے دل کے اندر خیال آیا کہ حضور جائیں گے اور جب رات کو واپس آئیں گے تو پھر میں پوچھوں گی کہ حضور یہ بی بی کون ہے، حضور اب آرام کر رہے ہیں۔ فرماتی ہے میرا خیال تھا کہ یہ سوال شام تک میرے ذہن میں رہے گا کہ یہ کون ہے، آپ نے بڑا اعزاز دیا، دروازے تک چھوڑ دے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں سوچ رہی تھی آرام کر رہے ہیں، اور میں نے جیسے ہی نگاہ ڈالی تو حضور تو گہری سوچ میں گم ہے، نبی پاک سوچوں میں گم ہے اور بے آنکھیں کھلی ہوئی۔ فرماتی ہے میں قریب جا کے بیٹھی، قدموں پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا محبوبہ یہ بی بی کون تھی؟ اتنی دیر آپ نے ملاقات کی اور وہ چلی گئی ہے تو ابھی خیالات ہیں، تصورات ہیں۔ فرماتی ہے میں نے پوچھا تو مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نبی پاک رو دیے، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ میں نے کہا حضور کیا ہوا، میں نے تو آپ کو پریشان کر دیا، میں معذرت چاہتی ہوں۔ حضور نے فرمایا عائشہ ایسی کوئی بات نہیں، اس بی بی کے بارے میں پوچھتی ہو جسے میں نے زیادہ عزت دی ہے، زیادہ پیار کیا ہے، ذرا زیادہ اس کے ساتھ میں نے توجہ کی ہے۔ ہاں یا رسول اللہ میں نے انفرادی رنگ دیکھا ہے، روٹین سے بڑھ کر آپ نے محبت فرمائی۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ جو عورت آئی تھی نا، جو میرے پاس بیٹھی رہی ہے، یہ میری زوجہ جناب خدیجہ کی سہیلی ہے، یہ حضرت خدیجہ کی سہیلی ہے، جناب خدیجہ کی سہیلی۔ فرمایا یہ مکے میں خدیجہ سے ملنے آیا کرتی تھی، خدیجہ اسے وقت دیتی تھی، پاس بٹھاتی تھی، کھانا کھلاتی تھی، دکھ سکھ سنتی تھی، اور تھوڑی غریب ہے، جب یہ جاتی تھی تو خدیجہ تحفے بھی دیتی تھی۔ فرمایا آج جب یہ آئی ہے تو خدیجہ کی یادیں تازہ ہو گئی، دیر تک میں نے اس سے بات کی ہے، گفتگو کی، جاتے دفعہ تحفہ دیا، اس لیے کہ حسن العہد من الایمان، اچھے طریقے سے وعدہ نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، اچھے طریقے سے عہد نبھانا، تعلقات نبھانا یہ بھی ایمان کا
حصہ ہے حضرت خدیجہ کی سہیلیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ. پہلی وحی نازل ہوئی نبی پاک پر. اب حضور جب ابتدائے وحی کے ایام آئے تو حضرت خدیجہ فرماتی ہے رسول پاک غار حرا میں چلے جاتے, کئی کے دن وہاں رہتے. پہلی وحی آئی تو قرآن مجید کی تاثیر یہ ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. فرمایا اگر میں پہاڑوں پہ نازل کروں قرآن کو تو وہ بھی میرے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جائے. اتنی تاثیر ہے. جب حضور کے قلب اطہر پر آیا تو نبی پاک کانپتے ہوئے گھر آئے, زملونی زملونی, مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ. حضرت خدیجہ نے چادر دی, بیٹھ گئے. کہا خدیجہ آج تو آنے والا آیا ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق, یہ آیات اس نے مجھے دی ہے اور میں بڑے خوف کے عالم میں ہوں. حضرت خدیجہ کے لفظ بڑے حسین ہیں. جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہے؟ کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم نہ کرے, رب آپ کو رسوا نہیں کرے گا, عزت عطا کرے گا. اور دلیل کیا ہے؟ حضرت خدیجہ فرمانے لگی دلیل یہ ہے کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں, مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں, اور محبوبہ کمزوروں کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں. جس کے اندر یہ خوبیاں ہوتی ہے اللہ اسے عزت ہی عطا فرمایا کرتا ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے نبی پاک پہ ایمان لائی. بڑا مشکل ہوتا ہے. ہمارے جو فلسفے کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بہت بڑا ولی اللہ بھی ہو تو بیوی اس کی مان جائے, یہ مشکل ہوتا ہے کام, یہ مشکل ہوتا ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان. کس طرح کا ایمان؟ کس طرح کا ایمان؟ ابن ماجہ میں روایت ہے, غور کرنا. حضرت قاسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے, حضور کی 6 اولادیں, 4 بیٹیاں 2 بیٹے حضرت خدیجہ سے ہوئے, 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے. دھوکہ دیتے ہیں بعض لوگ, کہتے ہیں حضرت خدیجہ کی ایک ہی بیٹی. حضرت قاسم حضور کے بیٹے تھے, وہ وصال کر گئے. حضرت خدیجہ ابھی دودھ پلاتی تھی کہ شہزادے پردہ کر گئے. ایک دن گھر میں بیٹھی ہوئی تھی تو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے قاسم کے حصے کا دودھ میرے وجود میں بھر آیا ہے, کاش میرا رب اتنا موقع دیتا کہ میرا بیٹا مدت رضاعت ہی پوری کر لیتا, وہ دودھ پی لیتا. نبی پاک نے فرمایا خدیجہ تو غم نہ کر, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے بیٹے کی مدت رضاعت جنت میں پوری کر دی ہے, جنت میں پوری کر دی ہے. اور نبی پاک نے اپنا اختیار بیان فرمایا ابن ماجہ میں. رسول پاک نے فرمایا اگر تو کہے تو میں یہاں بیٹھے بیٹھے تجھے تیرے بیٹے کی آواز سناؤں, عرض کرو رب کی بارگاہ میں ابھی تجھے سناؤں تیرے بیٹے کی بات, ابھی وہ جنت میں بولے. لطف نہیں آیا آپ کو اس بات کا؟ میں ابھی سناؤں تجھے بات سے آستا کی روایت, ابھی سناؤں تیرا بیٹا بولے گا جنت میں, آواز یہاں مکے میں آئے جی سناؤ. بڑے لوگ کرامت دیکھنا چاہتے ہیں, معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں, کہتے نہیں میں تو وہ دیکھ کے آؤں گا. کہا سناؤ. حضرت خدیجہ کا ایمان دیکھیں, کہنے لگی محبوبہ مجھے سننے کی کیا ضرورت ہے, میں خدا کو بھی مانتی ہوں, محمد مصطفیٰ کو بھی مانتی ہوں, میں بن دیکھے ہی مانتی ہوں, بن دیکھے ہی مانتی ہوں, مجھے سننے کی ضرورت ہے. آپ نے کہہ دیا تو سو ہو گیا, مجھے حاجت ہے. حضور کہہ رہے ہیں اگر تو کہے تو دعا کرو, التجا کرو, ابھی آواز اللہ سنا دے, ابھی سناؤ. حضرت خدیجہ کہتی ہے نہیں حضور میں بن دیکھے ہی, میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو پہلے دیکھ داکھ کے آئے, پلٹ کے آئے, دیکھ کے سودا کرے. میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو بن دیکھے مانا کرتے ہیں. یؤمنون بالغیب کی کہا دائرہ تھا کہ بڑا ظالم ہے چھوٹا بھائی, بلکہ وہ کہے یار ساری باتیں اپنی جگہ پہ رہی, پر وہ کہہ رہا تھا آخر میرا بھائی کے بغیر گزارا تو نہیں نا. تو وہ خلاف واقعہ بات کرے, چھوٹے کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ بڑے ایسے میں ہو کے آیا, تو اس نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں, بڑا تو بڑی دیر سے کھا رہا ہے, کھا ہی سارا بڑا گیا. تب یہ بات چھوٹے کو آ کر بتانے کی ضرورت ہے. تو ایسی بات کر جو بظاہر خلاف واقعہ ہو لیکن لوگوں کو جوڑ دے. جوڑنے کے لیے خلاف واقعہ بات کرنے کی اجازت, اب لوگ توڑنے کے لیے خلاف واقعہ بات. چاہیے تھا کہ جوڑتے کہتے تیرا بھائی ہے, میں تو بات نہیں کرنا چاہتا پر ہے پورا ظالم, کیا کرے بھائی, تیرا بھائی ہے, اب رشتے بدلتے نہیں. تو میں نے کہا جناب نے بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے, آ گئی ہے سمجھ, آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو لوگ توڑنے کے لیے کردار ادا کرتے ہیں. ایک تو یہاں اجازت دی, دوسرا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ کے موقع پر اگر تمہیں خلاف واقعہ بات کرنی پڑے تو اس کی تمہیں جنگی حکمت عملی کے لیے اجازت ہے. تیسرا فرمایا کہ اپنی بیوی کو مطمئن کرنے کے لیے اگر کسی شخص کو خلاف واقعہ بات کرنی پڑے تو اسے کس بات کی اجازت ہے؟
چلے مسکرائے نا آپ، ویسے ہی بتا دو، وہ ذرا سنجیدہ اس مسئلے، اس میں ہنسنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کوئی ہنسنے والی بات تھوڑی ہے، اس میں آپ ویسے ہی بتا دیں۔ لیکن بیوی سے خلاف واقعہ بات کریں آپ، کبھی اس کو منانے کے لیے کوئی ایسی بات کر دیں، لیکن اگر جھوٹ کا پلندہ اس کے سامنے بھی کھول دیں گے نا، اس کا بھی اعتماد ضائع ہو جائے، اور میاں بیوی کا رشتہ ہی اعتماد پہ قائم ہوگا۔ جب وہ سمجھ جائے گی نا کہ میرے ساتھ بولتا ہی جھوٹ ہے، سچ بولتا ہی نہیں، تو پھر یہاں بھی معاملہ صحیح نہیں رہے گا۔ تو یہ دو تین مواقع، ایک چوتھی بات ہے اس پر بھی تھوڑی توجہ کر لیں تاکہ مضمون کو آگے سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ ایک ہے ذو معنی لفظ استعمال کرنا حکمت کے تحت۔ حکمت کے تحت ایک آدمی کے سامنے کھانا آیا ہے تو وہ کھانا اس کے لیے مضر صحت ہے، بعض لوگ بعض چیزیں کھا کے ان کی طبیعت بگڑ جاتی۔ اب سامنے والا کہتا ہے جناب کھانا، تو کہ الحمدللہ جی الحمدللہ، بے شک بھوک لگی بھی ہے، لیکن اب وہ کھانا اگر کھائے گا اس کے لیے تکلیف ہے، تو اس کو یہ اجازت ہے کہ وہ سامنے والے کا دل بھی بچا لے اور اپنی صحت بھی۔ لیکن وہاں بھی ہم لوگ نخرہ دکھاتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ بلائلر میں نہیں کھاتا، یہ جو بڑا گوشت ہے یہ میں نہیں کھاتا۔ تو آپ صاف کہیں کہ جناب میرا نخرہ بڑا، میرے لیے چھوٹا گوشت پکائے، بات ختم ہو گئی۔ اب سامنے والے کی گنجائش نہیں تو وہ کیا کرے؟ تو اس پہ آپ، اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے نا روز گھر میں، تو گھر میں اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو جب ہمت ہوگی پکا کے کھا لیں، تو دوسرے کا دل بھی بچ جائے گا اور آپ کا جھوٹ بھی۔ اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حضرت صدیق اکبر مکے سے مدینے لے کے جا رہے تھے، تو رستے میں ایک شخص ملا، وہ بڑا دشمن تھا اسلام کا۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جناب صدیق اکبر کو دیکھا، لیکن وہ حضور کو نہیں جانتا تھا، حضرت ابو بکر صدیق کو جانتا تھا۔ اب اس نے پوچھ لیا کہ ابو بکر یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میں نے حضور کا نام بتایا تو یہ شور بھی کرے گا اور ہو سکتا ہے تکلیف بھی پہنچائے، تو میں نے ایک حکمت کا جملہ استعمال کیا، ہاتھی کہا کرتے تھے رستہ دکھانے والے کو، تو عرب کے لوگ کسی کو کئی دفعہ ساتھ رکھتے تھے کہ ہمیں رستہ دکھاؤ، اس کو ہاتھی بنا لیتے تھے۔ کئی دفعہ بندے کہتے تھے آؤ چوک تک چھوڑ آتے آپ کو، پھر آپ سیدھا یہ روڈ، اس کو ہاتھی کہا جاتا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ لوگ تو کہتے تھے نا چوک تک چھوڑنے والے کو ہاتھی، تو میں اپنے نبی کو اس لیے حاضی کہتا تھا کہ یہ جنت تک چھوڑ کے آئے، اور جنت کے بعد بھی ساری نعمتیں ان کی ہدایت سے ملے گی۔ کہتے جب کہا نا یہ کون ہے، تو میں نے ایسا لفظ استعمال کیا کہ جس سے محفوظ بھی رہے اور سچ بھی ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر عرض کرنے لگے یہ میرے ہادی ہے، یہ میرے ہادی ہے، تو وہ سمجھا کہ یہ چوک تک، گلی تک، اگلے چوراہے تک چھوڑنے جا رہے ہیں، اس طرح کے ہادی ہے۔ کہتے میں نے کہا ہادی ہے، تو وہ کہا اچھا تمہارے ہادی ہے۔ وہ گزر گیا۔ فرماتے میں نے حضور کی طرف دیکھا تو محبوب مسکرائے، گویا محبوب سمجھ گئے کہ ابو بکر نے جو والا ہاتھی مجھے کہا ہے وہ والا ہاتھی ہے جو جنت کا راستہ دکھاتا ہے۔ اس طرح کا ذو معنی لفظ استعمال کرنا شریعت کے اندر جائز ہے، لیکن جھوٹ، صریحاً جھوٹ، اور ہمارے زمانے کے اندر تو جھوٹ، ایسا لوگ جھوٹ بولتے ہیں جو گناہ بے لذت ہے، کوئی مطلب ہی نہیں۔ اگر آپ ناراض نہ ہو تو بڑے بڑے سیانے لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ اب تو لوگوں نے گناہوں کے نام بدل لیے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ اب چگلی کا نام لوگوں نے گپ شپ رکھا ہے، آؤ تھوڑی دیر گپ شپ کرے، محلے کے 4-5 معزز لوگوں کی پگڑیاں اچھالے، یہ گپ شپ ہے ہماری۔ اور جھوٹ کا نام بدل کے ہم نے بہانہ رکھ دیا ہے۔ بیوی کہتی ہے میں نے شوہر سے بہانہ کر دیا، ورنہ کہتا ہے کچھ لوگ بس میں نے بہانہ کر دیا، تو بھائی تو صاف کہہ میں نے جھوٹ بولا ہے، اس کا نام بدل کے بہانہ کیوں؟ اور بلا وجہ کا جھوٹ، بلا وجہ کا دوست بیٹھے یارانہ ہے، جھوٹ بول رہے، وہ 6 کروڑ آیا تو 9 کروڑ نکل گیا، تو وہ ابا جی لائے وہ جگہ خرید کے، تو میں نے کہا نہیں ڈیفینس والی نہیں مجھے پسند، میں تو وہ بیریا ٹاؤن والا مکان خریدوں گا۔ تو یہ جھوٹ کس پہ روب ڈال رہا؟ اور جس کو جھوٹ سنایا جا رہا ہے وہ بھی آگے سے جھوٹ بول رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے نہیں تیرے تو ابے نے دیکھا، میرے دادے نے بھی 10 کروڑ دیکھا ہوا ہے۔ تو ان کہانیوں کا مطلب کیا ہے؟ کیوں لوگ ایسا کریں بلا وجہ؟ اور پھر کچھ لوگوں کو ہر وقت بولنے کی اجازت ہے، وہ کہتے ہیں میں کہانی بنا کے سنانی پڑے، سنانی ضرور ہے، مذاق۔ ایک آدمی لطیفہ سنا لیا تو اب اس کی عزت نہیں بچتی جب تک یہ نہ سنائے۔ راز ہو گئے آپ لوگ، گھوڑنے لگ گئے ہو نا بیچ سے تھوڑا صحیح کہہ رہا ہوں۔ کیا ہوتا ہے کہ اب سنانا ضرور ہے لطیفہ، چاہے جھوٹا گڑھ کے بیان کیا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو میرا مومن ہوتا ہے وہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا اور جھگڑے میں بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ یعنی جب بندہ مذاق کر رہا ہوتا ہے تو جو مرضی کہہ جاتا ہے، فرمایا جو میرا کلمہ پڑھنے والا ہے وہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، اور جب جھگڑا کرتا ہے تو آدمی کو غصہ ہوتا ہے، وہ بڑا کچھ کہہ دیتا ہے، فرمایا میرا مومن غصے میں بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ حاجیوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں تو پتہ نہیں کیا کوئی سناتے رہتے، پتہ نہیں ایک دوسرے کو کیا داستانیں سناتے ہیں، وہ صاحب کیا بتائیں،
وہ ڈیرے پہ اتنے لوگ آتے ہیں بڑے پریشان ہیں تو بڑا ایسا ہے، تو کیا ضرورت ہے یہ؟ اگر کسی کے پاس خوشبو ہو نا اسے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میرے پاس خوشبو ہے، خوشبو آ جاتی ہے۔ ہم کئی دفعہ اجتماعات میں جاتے ہیں تو نقیب محفل نے لفظ رٹے ہوتے ہیں اور سب کے لیے بول دیتا ہے فلاں صاحب فلاں، میں روک دیتا ہوں، میں کہتا ہوں صاحب اگر ہمارے اندر کچھ ہوا تو باہر نکل آئے۔ تو آپ کے بتانے سے، بڑھانے سے، اونچا بٹھانے سے کیا فرق پڑے؟ جھوٹ کی زندگی اور لوگ بلا وجہ رشتے جھوٹ پہ قائم ہے۔ ایک بڑے پیار والے دوست تھے، کہنے لگے دعا کریں، عزیزوں کی بچی ہے، شادی کے 15 دن بعد گھر نہ اٹھائی۔ میں نے کہا وجہ کیا ہوگا؟ کہنے لگے چھوٹی سی غلطی ہو گئی، گاؤں میں رہتے تھے، بچی کا رشتہ نہیں ہوتا تھا تو ڈی سی کالونی میں آ کر، بڑی سوسائٹی میں آ کر کرائے کا مکان خرید، تو بس چند دنوں میں رشتہ ہو گیا۔ اب جب بچی والوں کو پتا چلا ہے کہ گاڑیاں بھی بیگانی تھی اور مکان بھی کرائے کا تھا تو بچی لوٹ آئی۔ وہ دیکھیں نا لوگ کتنے لالچی ہیں، ان کو جب سمجھ آئی ہے کہ مکان کرائے کا تھا تو انہوں نے رشتہ توڑنے کی طرف آ گئے۔ تو میں نے کہا وہ نہیں لالچی، آپ جھوٹے، آپ نے جو تھے وہ دکھانا چاہیے، جو آپ نہیں تھے وہ آپ نے کیوں دکھایا؟ جھوٹ کیوں بولا؟ جب بچی والے کہ گھر میں بچے والے رشتہ دیکھنے آتے ہیں تو بچی کا باپ لاکھوں کی باتیں کیوں چھیڑتا ہے؟ وہ کروڑوں اربوں کی باتیں کیوں کرتا ہے؟ وہ جائیدادوں کے وظیفے کیوں پڑھتا ہے؟ وہ کیوں ایسی گفتگو کرتا ہے جس سے بچے والے کے دلوں کے اندر کجی پیدا ہو؟ رشتے کرانے والے کو کہا جاتا ہے کہ ہم نے کار بھی دے دی ہے، یہ بھی بتا دینا رشتے نال، بچے کی ماں کو سونے کی بالیاں بھی ڈالے دے، تو یہ داستانیں کیوں سناتے ہو؟ پھر کہتے ہو لڑکوں والے لالچی ہو گئے۔ تو یہ کہانیاں ہم گڑھتے ہیں، جھوٹ خود لوگوں کے سامنے ہم رکھتے ہیں، اور بعد میں جب اوقات واضح ہوتی ہے پھر رشتے ٹوٹتے ہیں۔ سے جھوٹ پر قائم ہو تو قائم ہو جاتے ہیں، پر قائم رہتے نہیں، وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ رشتے وہی قائم رہتے ہیں جو رشتوں کے ساتھ قائم ہوا، جن کی بنیادیں خلوص ہوتی ہے۔ جھوٹ ہمیشہ انسان کو تباہ کرتا ہے۔ کیا حسن ہے میرے نبی پاک کے فرمان میں، کیا خوبصورتی ہے۔ حضور نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، دو جملوں میں کائنات کی ساری حقیقتیں بیان کر دی۔ حضور فرمانے لگے سچ بول، سچ تجھے نجات دلا دے، سچ تجھے بچا لے گا، والکذب یہلک، جھوٹ نہ بولنا تو ہلاک ہو جائے، جھوٹ نہ بولنا، یہ محبوب کا فرق، جھوٹ تجھے ہلاک کر، ہر لحاظ سے بندہ جھوٹا تباہ ہو، سیاسی، سماجی، کاروبار، معیشت، دنیا، رشتے، ہر چیز جھوٹ پہ مبنی۔ کچھ لوگوں کو بیماری ہے جھوٹ بولنے، لارا لگانے، کسی نے کہا یار پچھلی ضرورت پڑ گئی، کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں تیرا حل ہو جائے گا، بھئی تیرے پاس نہیں ہے تو صاف انکار کر۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے بہتر ہے انسان سچ بول کے ہار جائے۔ اس کو کہہ کہ بھائی نہیں میرے پاس گنجائش نہیں، کل آ جانا، پرسوں آ جانا، سویرے آ جانا، کیا ضرورت؟ ان سے انسان کا وقار مجروح ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو میری یاد ہے نا، لیکن اس کا بھی ایک طریقہ ہے یاد کا، اس طریقے سے اگر میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا ذکر اس طرح کرنا کہ دیکھنے والا تمہیں دیوانہ سمجھے، لوگ سمجھے کہ کوئی مجنون ہے، کوئی جنونی ہے، کوئی پاگل ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ معاف کرے آپ ذکر کی مجلس چھیڑیں، آپ ناز شریف کی مجلس چھیڑیں تو بہت سارے لوگ پروفیسر بن جاتے ہیں، وہ ساری نہیں ہلاتے، ان کی زبانی حرکت میں نہیں آتی۔ حالانکہ رب کریم کا ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا تمہیں دیوانہ سمجھے، کہیں اور کھونے کی ضرورت ہی نہیں۔